حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو کسی نے آپ کے کانوں میں آواز پڑی، ایک شخص بولا، کہنے لگا محمد نے یہ کیا ہے، غصے سے، لہجے، سخت لہجے سے کسی کو ڈانٹ رہا تھا کہ محمد نے یہ کیا ہے، ایسا کیا اس نے۔ آپ نے یہ بات سنی تو آپ رک گئے، فرمایا بھی کیا بات ہے؟ وہ سمجھ گیا، اس نے کہا جی حضرت جی میں نے حضور کا نام نہیں لیا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مخاطب نہیں کیا، میں نے اس نوجوان سے مخاطب ہوں، یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے حضور، حضرت اس کا نام محمد ہے اور اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، اس لیے میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں، اسے کہہ رہا ہوں کہ محمد نے اچھا نہیں کیا، محمد نے یہ کیا ہے۔ جناب فاروق اعظم نے اس نوجوان کا بازو پکڑا جس کو کہا جا رہا جس کا نام محمد تھا، بازو پکڑا، فرمایا نوجوان آج کے بعد زندگی میں دوبارہ یہ نہ سنوں کہ محمد نے یہ کیا ہے، فرمایا دوبارہ ایسا نہ ہو کہ حضور کا نام آئے اور کوئی کہے اس نے یہ کیا ہے، فرمایا آج کے بعد یا اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل، یا اپنا نام بدل لے، آج کے بعد تجھے کوئی محمد نہ کہے، یا اپنا کردار بدل لے۔ اچھا اخلاق، اچھا کردار یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہم اپنی اولاد کو وراثت میں پیسے بھی دیتے ہیں، مال و دولت بھی دیتے ہیں، کاروبار بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، گھر بار چھوڑ کے جاتے ہیں، کاش کبھی والدین اپنی اولاد کو وراثت میں اچھے اخلاق بھی دے کر جائیں، اچھا کردار بھی دے کر جائیں، اپنی اولاد کو وراثت میں یہ بھی دے کر جائیں بیٹا زندگی میں کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، اپنی اولاد کو یہ وراثت میں دے کر جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے رزق حلال کمانا ہے، اپنی اولاد کو یہ وراثت میں دے کر جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، نماز نہیں چھوڑنی، قرآن کو سینے سے لگا کر رکھنا ہے۔ کاش کبھی ہم وراثت میں اپنی اولاد کو مسجد کا راستہ دکھا کر جائیں، وراثت کے اندر اپنی اولاد کو یہ دے کر جائیں۔ اولاد کے لیے دنیا میں اس سے بڑی وراثت اور کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں آنے جانے والی ہیں، آج ہیں کل نہیں ہے، کل ہے پرسوں نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کب ہے کب ختم ہو جائے گی، یہ اللہ کا نظام ایسا ہے۔ لیکن اچھا اخلاق اور اچھا کردار یہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو ہمیں ان برائیوں سے بچنا ہے۔ ان برائیوں میں مین کردار زبان کا آتا ہے، تقریباً زبان کا آتا ہے ہر معاملے کے اندر۔ حضرت حکیم لقمان ان سے کہا گیا کہ یہ بکری ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس بکری کے گوشت کا سب سے اچھا اور سب سے قیمتی جو ٹکڑا ہے نا، حصہ ہے، وہ میرے پاس لے کر آئے۔ ان کو بکری دی گئی، انہوں نے ذبح کی، اب انہوں نے بکری کے پورے اس گوشت میں سے کوئی نرم ٹکڑا نہیں نکالا، نہیں کوئی ہڈی والا، نہیں کوئی چانپے نہیں، انہوں نے اس بکری کے جسم سے اس کا دل نکالا اور اس کی زبان کاٹی اور لے کر چلے گئے، اس کے سامنے رکھ دی، کہا جی میرے نزدیک کسی بھی وجود میں، کسی بھی جسم میں سب سے قیمتی چیزیں دو ہیں، ایک زبان اور ایک دل۔ ٹھیک ہے جی، ایک دن گزرا، دوبارہ پھر بکری دی گئی، کہا جی آج اس بکری کو ذبح کریں اور اس کے جسم کا وجود کا سب سے برا، کل سب سے اچھا، آج کہا سب سے برا ٹکڑا، سب سے برا گوشت کا حصہ وہ لے کر آئیں۔ آپ نے بکری کو ذبح کیا، اس کا دل نکالا، اس کی زبان کاٹی اور لے کر چلے گئے، سامنے رکھ دی، کہا جی اس کے وجود میں، اس کے جسم میں سب سے برا حصہ اس کی زبان اور اس کا دل ہے۔ وہ پوچھنے والا حیران ہوا، کہا بھی کل سب سے اچھا بھی دل تھا، سب سے اچھی بھی زبان تھی، آج سب سے برا بھی دل ہے، سب سے بری بھی زبان ہے، سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اگر زبان اسلام بندہ مومن کی، ایک مسلمان کی زبان ٹھیک رہے، اس کا دل ٹھیک رہے تو سارے کا سارا وجود ٹھیک رہتا ہے، معاشرہ ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن اگر وہی انسان کی زبان اور اس کا دل غلط ہو جائے، اس کا دل اور زبان غلط راستے پر چل پڑے تو فرمایا وہ سارے کا سارا وجود اور جسم غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، انسان کا وجود، انسان کا جسم، اس جسم کے اندر خون کا گوشت ایک لوتھڑا ہے، فرمایا اگر وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ ٹکڑا ٹھیک رہے
تو سارے کا سارا وجود ٹھیک رہتا ہے، لیکن اگر وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے، اس کی نیت میں فطور آ جائے، اس کے ارادے غلط ہو جائیں، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا غلط ہو جائے، وہ غلط راستے کا ارادہ کر لے، تو فرمایا وہ سارے کے سارے وجود کو غلط راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور فرمایا الا وہی القلب، لوگوں سن لو، وہ گوشت کا ٹکڑا کوئی اور نہیں بلکہ انسان کا دل ہے۔ یہ دل اور زبان یہ بڑے قیمتی ہیں۔ یہ دل جس چیز کا ارادہ کرے وجود کو اس چیز کی طرف چلا دیتا ہے۔ اگر دل اچھا ہو جائے تو سارے کا سارا وجود اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر دل غلط راستے پر چلنے کا ارادہ کر لے تو انسان کا سارے کا سارا وجود غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ جن برائیوں کا، جن چیزوں کا ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جن برائیوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، ان برائیوں سے بچنے کے لیے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے جاننے والوں کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج ان برائیوں سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کی، نوجوان نسل کی تربیت کو بہتر کرنا ہوگا۔ اور یہ جتنی برائیاں پھیل چکی ہیں، ان تمام برائیاں پھیلنے کی بنیادی وجہ ہے آج ہماری نوجوان نسل کی، ہماری اولاد کی دین سے دوری۔ یہ یقین کریں، ہم جتنا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا، جتنا دین سے، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ لادینیت ہمارے اندر، ہماری آنے والی نسلوں کے اندر جو لادینیت بڑھتی جا رہی ہے، اتنا ہی ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی برائیوں کے اندر گرتی جا رہی ہے۔ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کے لیے، ان معاملات سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو اور اپنی نسل کو، بالخصوص والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی، تربیت کرنی پڑے گی۔ تربیت کے 4 پہلو ہیں، 4 ذرائع ہیں تربیت کے، نوجوان کے، بچوں کے، جس کی بھی تربیت کے 4 ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ معاشرہ، پوری سوسائٹی، تمام لوگ یہ تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے، معاشرے نے، سوسائٹی نے، افراد نے تربیت سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار اب کسی کو کہنے کا زمانہ ہی نہیں رہا، کسی کو روکیں برائی سے، وقت ہی نہیں رہا، کسی کو برائی سے روکتے ہیں وہ آگے سے گلے پڑ جاتا ہے، کسی کو گناہ سے دیکھتے ہوئے اس کو روکتے ہیں وہ آگے سے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے جس کی پہلی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، ہم تو یہ کہہ کر ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں نا، یار ہمارا بچہ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیا کریں جی، کہنے کا وقت ہی نہیں ہے، زمانہ گزر گیا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے اس برائی کے اثرات ہماری نسلوں تک چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ مل کر سفر کرنے کے لیے نکلے، کشتی پر سوار تھے، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، اور ایک شخص نے اس کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ سوراخ کیا، اب جو دیکھنے والے تھے وہ کہنے لگے ہم تو اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، ہمارا تو جگہ، ہماری تو محفوظ ہے، ہم تو پانی سے دور ہیں، ہم تو ٹھیک بیٹھے، ہم تو آرام سے ہیں، مسئلہ تو اس کا ہے، سوراخ تو یہ کر رہا ہے، نقصان تو اس کو ہوگا۔ فرمایا کہ وہ سفر کر رہے تھے، اس نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا، جب سوراخ ہو گیا، پانی نیچے سے اوپر آیا، اب اس پانی نے صرف سوراخ کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اس پانی نے اس کشتی کو اور اس کشتی کے اندر موجود تمام افراد کو پانی کے اندر غرق کر دیا، برباد کر دیا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے کسی کو کہنے کا، ہمیں اپنی اولاد کی ذمہ داری ہے ہماری، ایسا نہیں ہے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد کی تربیت کرے۔ معاشرے کی، سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی برائی کو دیکھے اس برائی کو روکنے کے لیے اپنی کوشش کرے، اپنا حصہ ڈالے۔ دوسرے نمبر پر استاد، اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی تربیت کرے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو پروفیسر حضرات ہیں،
اکثر کا یہ کہنا ہے کہ یار ان کو سمجھانا، یہ جو پڑھنے آتے ہیں کالج میں، یونیورسٹیوں میں، سختی کے ساتھ ان کی تربیت کرنا، ان کو ڈانٹنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہ تو کلاس میں آ کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر ہم سے کلاس کا پیریڈ ہی پڑھ لے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. یقین کریں اس وقت ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے کہ شاگردوں کی نظر میں بھی استاد کی وہ اہمیت، وہ قدر و منزلت نہیں رہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جس نے مجھے زندگی میں ایک لفظ پڑھایا وہ میرا استاد ہے. اب اس کو حق ہے وہ چاہے تو مجھے بازار میں بیچ دے، وہ چاہے تو مجھے بیچ دے، وہ میرا استاد ہے جس نے ایک لفظ پڑھایا. لیکن ہمارے جتنے اوپر کے لیول کے اسکول ہیں نا، ہائی لیول کے جو ایجوکیشن کے ہمارے جو ہے انسٹیٹیوٹ ہیں، یہ بڑے بڑے جو پرائیویٹ، خاص کر یہ جو بڑے بڑے کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جتنے اونچے ہیں، جن کا اتنا لیول جتنا ان کا اونچا ہے نا، اتنا یہ دین سے دور ہے. لادینیت اتنی ان کے اندر پیوست ہو چکی ہے، پختہ ہو چکی ہے. ان کے اندر سے پڑھ کر نکلنے والے اپنے باپ کے آگے نظریں جھکا کر نہیں، نظریں اٹھا کر چلا کر بات کرتے ہیں. بیٹی اپنی ماں کے آگے نظریں جھکا کر نہیں، نرم لہجے سے نہیں، چلا کر بات کرتی ہے، اپنی ڈیمانڈیں بتائی جاتی ہیں. تو یہ دوسرا ذریعہ تھا اولاد کی تربیت کا، نوجوان نسل کی تربیت کا. اساتذہ نے تربیت کرنی تھی، لیکن اساتذہ بیچارے خود ڈرتے پھرتے ہیں. یونیورسٹی میں کسی طالب علم کو، کسی شاگرد کو ڈانٹ دیا، سختی کر دی تو باہر نکل کر پتہ نہیں کیا بنے گا. اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک برائی ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ محراب و منبر، یہ مصلی امامت، یہ تربیت کا ذریعہ تھا کہ امام نے، خطیب نے آنے والوں کو سمجھانا تھا، آنے والے بچوں کو، نوجوانوں کو بتانا تھا، ان کی تربیت کرنی تھی. لیکن کریں تو کیا کریں، جائیں تو کدھر جائیں. میں جب حفظ کی کلاس میں تھا، میرے استاد محترم ہیں مولانا عمران جاوید صاحب. ایک بچہ ان سے حفظ تو نہیں کرتا تھا، ناظرہ وغیرہ پڑھنے کے لیے آتا، بڑا تھا قد کاٹ میں، عمر میں، نماز کے لیے کبھی کبھی آ جاتا. وہ مسجد کے باہر ایک دن ہم نکلے کلاس ختم کرنے کے بعد، تو اس نے ایک بچے کا، ایک لڑکے کا گریبان پکڑا ہوا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، اس کو گالیاں نکال. استاد آگے بڑھے، انہوں نے اس کو سمجھایا، اس کو کہا بھئی یہ نہیں کرو، یہ غلط ہے. اس نے آگے سے پتہ کیا الفاظ کہے تھے؟ اس نے کہا استاد جی اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، آپ سائڈ پر ہو جائیں. یہ ایک طالب علم، ایک شاگرد استاد کو کہہ رہا ہے، استاد جی اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، آپ سائڈ پر ہو جائیں، آپ ہمارے درمیان میں نہ آئیں. تو کیا کریں پھر، کس کو سمجھائیں، کس کی تربیت کریں؟ اور چوتھا ذریعہ اور سب سے بڑا اور سب سے اہم ذریعہ تھا اولاد کی تربیت کا، جہاں سے تربیت ہونی تھی، جہاں سے اولاد کو دین ملنا تھا، اسلام ملنا تھا، اور اس نوجوان نے، اس نسل نے معاشرے کے اندر آ کر ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دینا تھا، ایک بہترین معاشرہ اس نے قائم کرنا تھا. وہ تھے والدین. اولاد کی سب سے پہلی درسگاہ، اولاد کی تربیت کا مضبوط ترین ذریعہ، اولاد کی تربیت کی سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلا کالج، سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا مدرسہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماں کی گود ہے. ماں کی گود ہے. جب ماں کی گود کے اندر دین ہوگا تو اس گود میں دودھ پینے والا بچہ جب معاشرے میں آئے گا تو بہترین معاشرے کا فرد بن کر نکلے گا. لیکن کیا کرے، ہمارے گھروں کا ماحول بدل گیا، قرآن ہماری الماریوں میں بند پڑا، دین ہم سے دور چلا گیا، ہم دین سے دور ہو گئے، لادینیت نے ہمارے اندر پنجے گاڑ لیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سے 4 سال کی عمر مبارک ہے، مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے والدہ بات پکڑ کر لے کر گئی، استاد کے سامنے بٹھایا. استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بھی استادوں نے یہ جملہ پڑھائے، یہ لفظ پڑھائے. حضور غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا، استادوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھایا تھا، استاد حضور غوث پاک نے 15 سپارے زبانی سنا دیے. پہلا دن ہے مدرسے کا، 4 سال کے قریب عمر مبارک ہے، اور کتنے سپارے زبانی سنائے؟ 15. کتنے سنائے؟ 15 سپارے سنائے. جب 15 سپارے کمپلیٹ کر لیے خاموش ہو گئے. استاد کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. کہا بیٹا آگے بھی پڑھو، آگے بھی پڑھیے نا، کیوں چپ ہو گئے، آگے بھی پڑھو بیٹا. عرض کی استاد جی اتنا ہی یاد تھا، آگے تو یاد ہی نہیں ہے. فرمایا اتنا کیسے یاد ہوا؟ عرض کی حضور استاد محترم جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا،
میری ماں کو 15 سپارے حفظ تھے. میری ماں روزانہ 15 سپارے زبانی پڑھا کرتی تھی. ماں کام بھی کرتی تھی, آٹا بھی گوندتی تھی, روٹیاں بھی بناتی تھی, اور ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی. استاد جی میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں 15 سپارے اتنی بار سنے کہ اللہ کے فضل سے مجھے 15 سپارے حفظ ہو